क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का ही आता है, लेकिन आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है भाई साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। नोटिफिकेशन में ये कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम से डीनोटिफाई किया गया है और 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का जिक्र किया है, और उन्हें कहा आर्टिकल 63(1)H के तहत वो नाअहल हो गए। इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? वो तो करना था उनको, क्योंकि जजमेंट आ चुकी है, इट वाज नेचुरल। उनका उन्होंने क्या किया, वही तो कंप्लेनेंट थे। मतलब आप देखिए कंप्लेंट उनकी वो रेफरेंस आया स्पीकर से, और उन्होंने कंप्लेंट सिर्फ एक आदमी के खिलाफ फाइल की, वो इनके खिलाफ, उस पर वो जजमेंट आ गया। अब उसका हाई कोर्ट में क्या होता है वो तो हाई कोर्ट फैसला करेगा मेरिट्स के ऊपर, उसके लीगल पॉइंट्स पे, उसकी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस पे। लेकिन वो तो एक काम, एक नेचुरल, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग विच दे हैड टू डू, कि अगर फैसला आ गया जिसमें आदमी एक मुजरिम साबित हो गया है, तो वो नेचुरली वो मेंबर नहीं रह सकते, और उनको डीनोटिफाई कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी नाअहल तो अदालत ने किया, इन्होंने तो नहीं किया ना। सो नेक्स्ट स्टेप अब ये होगा कि वो एज चेयरमैन भी उनको हटाया जाएगा, एज पार्टी हेड जो होता है, जबकि पार्टी ने उनको हयात चेयरमैन, उनके कहने से कुछ नहीं होता, कानून की रिक्वायरमेंट होती है ना पार्टी हेड। अब जो आदमी वही नहीं रह सकता, पार्टी हेड कैसे रहेंगे जबकि अब ये मुजरिम डिक्लेयर हो गया, अनलेस ये उसकी अपील में ये इनकी जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाए, उस वक्त तक जब तक कन्विक्शन रहेगी तो ये बार उनके ऊपर रहेगा। और एक और बात जिसमें अब गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है कि नई मरदमशुमारी, नए हल्का बंदियों के बाद उसकी जो तकसीम है उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं मानता इस बात को, बिल्कुल गलत बात करते हैं। देखिए आप 224 में तो 90 दिन का टाइम है, मैं समझता हूँ मैंडेटरी है, वो आगे नहीं जा सकता। इन लोगों के कहने से या किसी के कहने से वो टाइम नहीं बढ़ सकता नेचुरली। यहाँ तो जो चीज़ कोई आइन को नहीं मान रहा, उनको नहीं मान रहा, तो वो तो अब ये मार्च तक हुआ, मार्च ये नहीं कहा 24 या 25, ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। देखिए जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक आर्टिकल 51 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि जब आपकी तनासुब बढ़ेगा आबादी का, डिलिमिटेशन तो एक हिस्सा है, इलेक्शन एक्ट में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो उसके तनासुब से आपको रद्द बदल करना पड़ेगा सीटों में। ठीक, इसके लिए आपको एक आईनी तरमीम चाहिए होगी। देखिए आपकी आबादी बढ़ गई, खुद आपने एडमिट किया 24 करोड़ हो गई, उस पर डिलिमिटेशन तो होगी नेचुरली उनकी आबादी के, लेकिन डिलिमिटेशन ये नहीं हो, एक तीसरा उसका जुज़ है कि उसकी बेसिस पे आप रिप्रेजेंटेशन भी देंगे उस एक्स्ट्रा आबादी, जिस जगह बड़ी कहीं कम होती है कहीं बढ़ती है, तो सीटों की एडजस्टमेंट होती है। अभी सीटें डिफाइंड है आइन के अंदर आर्टिकल 51 में, और आर्टिकल 51 3 और 5 को आप पढ़ें तो उसमें क्लियर है कि आपको आइनी तरमीम के बगैर नहीं कर सकते। आइनी तरमीम अभी भी नहीं हो सकती और केयर टेकर के सेटअप पे नहीं हो सकती, और उसी में लिखा हुआ है कि अगर ये नहीं हो सकता तो आपकी पिछली मरदमशुमारी पे आप करेंगे। जी ये आप देख लीजिए आर्टिकल 51(5) सीटें बढ़ानी है तो फिर तो आपको वो सही कह रहे हैं कि आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। सो ये तो फिर एक और बढ़ानी नहीं है, ये बढ़े, अगर आपकी आबादी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो अगर आबादी बढ़ी है तो आपने तो अपनी कौमी असेंबली की नशिस्तें तो बढ़ानी है, प्रोविंशियल असेंबली की, प्रोविंशियल की बढ़नी, लेकिन नेशनल असेंबली के लिए आपको, नेशनल असेंबली के लिए आपको अगर आपने बढ़ानी है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। प्रोविंशियल के भी दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपने सपोजिटली कि नेशनल असेंबली की सीटें वही हैं, लेकिन एक सूबे की सपोजिटली, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सूबे के हिस्से में अगर आ रही है 100 सीट आ रही है, तो वो 100 सीट में अजला में, यानी एक ज़िले में अगर 9 थी तो वहाँ 11 हो सकती हैं, दूसरे में कह रहेंगी वो 100 ही, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखी तो इधर की सीट हाँ, इधर जो अजला में आप उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड थी, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकती, इसलिए फिर तो लिहाजा अब होगी तो होगी सेंसस के ऊपर ही, डिलिमिटेशन भी होगी। कैसे जी, कैसे होगी? करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैंने नहीं करना। मैंने बात की थी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से, उनसे मैंने बड़ा पूछा, मैंने कहा जी आप ये हो गया है, सीसीआई की मीटिंग होने जा रही है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि इसमें अगर आपने कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली की नशिस्तें बढ़ानी है, यानी अगर किसी की जगह 200 सीटें हैं तो 210 करनी है आपने, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब लाहौर की 10 कम हो जाए, लाहौर की 10 बढ़ जाए, तो आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, फिर भी करनी है। लेकिन अगर सिंध के अंदर, यानी सिंध की जितनी नशिस्तें कौमी असेंबली विद इन सिंध है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। दिस व्हाट ही इज। सो दिस इज व्हाट दे विल डू, इट इज नॉट, मतलब अगर सूबे की, सपोजिटली मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सिंध की 60 नशिस्तें हैं जी, ठीक है, तो अगर 60 की 60 ही हैं, लेकिन एक ज़िले की, कराची की बढ़ जाती हैं और हैदराबाद की कम हो जाती हैं, तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है।
نہیں ہلکا بندیوں کے بعد کی بات کر رہے ہیں. ہلکا بندیاں تو الگ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اگر آبادی بڑھ گئی, جیسے ابھی خود دکھایا 1 کروڑ 60 سے 2 کروڑ ہو گئی ہے, تو آئین کے حساب سے اس میں اب اس کی سیٹ کو آپ کو اس کو ریپرزنٹیشن دینی ہے آپ کو, تو اب آپ کی کراچی کی اگر سیٹ بڑھانی ہے آپ کو کیسے, تو آپ کو امینڈمنٹ کرنی ہوگی. یہ صرف یہ وہ ضلع کا گیم نہیں ہے, وہ اس طرح سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو منصور اوان صاحب ہیں, میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل میں اس پر بات ہوئی ہے. اوکے, سو ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے, زبیر صاحب کا الگ ہے. آپ نے کل ٹویٹ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو B کلاس دی گئی ہے اور اٹک جیل میں وہ سب سے بہتر کلاس ہے, پر ان کے وکلا تو کچھ اور کہہ رہے تھے. وہاں پر ایک کلاس ہے ہی نہیں. میں نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے بات کی ہے, میں نے جو پہلے ان کو دی گئی تھی اٹ واز دی ورسٹ کلاس. جو ان کے وکیل مل کے آئے انہوں نے کہا کہ بہت بری کنڈیشن میں, غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کی ملاقات تو ان کے جو سیل میں ہوئی نہیں, وہاں تک تو ان کو ایکسیس نہیں دیا گیا. نہیں صاحب کو نا کوٹ کیا کہ یہ بات ہمیں بتائی گئی. دیکھیں بات یہ ہے, یہ عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے. اچھا ایک بات میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, آج نہیں 5 سال بعد بھی میں اس بات کو اون کروں گا, کوئی غلط بات کروں. چیئرمین تحریک انصاف کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جا رہا ہے, کوئی ان سے بدسلوکی بدتمیزی نہیں کی گئی. ان کو انہوں نے چارپائی آفر کی, انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا مجھے میٹرس کا تقاضا کیا, ان کو میٹرس دیا گیا. ہاں کھانا ان کو جو ہے وہ جیل کا دیا جا رہا ہے, ان کو باہر کا کھانا الاؤ نہیں کیا گیا. مرزا طاہر صادق صاحب نے اپنے گھر سے بھجوانے کی کوشش کی, وہ کھانا ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. باقی ان کو کسی قسم کا کوئی تنگ نہیں کیا گیا. ہاں ڈاکٹرز آئے, انہوں نے چیک کیا, چند میڈیسنز ان کو بتائی گئیں, انہوں نے لے لی اور وہ میڈیسن لے بھی رہے ہیں اور تھوڑے خاموش ہیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ جیل کے اندر ہے نا, وہاں پر کوئی پکنک پر تو نہیں گئے ہوئے وہ, تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ سینٹنس سرو کرنی ہے اور کرمنلز کے ساتھ کرنی ہے. ان کی بیرک کے سامنے جو دوسری بیرکس ہیں, وہاں پر میں نے پوچھا کس قسم کے جو ہے وہ جو لوگ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر کیونکہ اٹک ہے, یہ بارڈر ایریا بنتا ہے پنجاب کا اور کے پی کا, تو یہاں پر منشیات والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی جو ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے نا, کے پی سے ادھر آتی ہے پنجاب کے اندر, تو اس طرح کے کیسز کے لوگ ہیں. کچھ مرڈر کے, کوئی اس قسم کے, کوئی مطلب سیریس جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ بات ہے. اٹک جیل از اے سارٹ آف اے رف جیل. جو باقی کئی جیلیں ہوتی ہیں نا کہ جیل زیادہ رف ہے, یہ کم رف ہے, تو وہ زیادہ رف جیل ہے. اس طرح سے وہ چھوٹی بھی ہے اور وہاں پر گرمی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ مکھیاں اور گند اور یہ وہ, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر ان کو ایک کلاس مل جاتی تو اس میں ان کو ایڈیشنل کیا مل سکتا ہے. But there is no A class there. There is no A class. بنائی بھی نہیں جا سکتی for a former prime minister. یہ تو پھر یہ تو جیل سپرنٹ بتا سکتے ہیں. I have no idea. آپ زبیر صاحب اس کو میں نے تو قانون میں کبھی ایک کلاس کا سنا ہی نہیں ہے. میں اتنا فوجداری کیسز نہیں کرتا, لیکن ہم نے جو پریزن رولز میں پڑھا وہ B اور C کلاس ہے. ایک کلاس مجھے نہیں پتا, لیکن نیچرلی کسی کو کبھی AC ملتے ہوئے بھی نہیں سنا. کیوں نہیں ملتا؟ سندھ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ACs ہیں, ان کے تو الگ گھر, ان کے کمرے بنے ہوتے ہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. آپ فارمر پرائم منسٹر, آپ نے اور بھی ہمارے پولیٹیشینز نے سرو کیا. سندھ کے اندر جو گیا ان کو عزت کے ساتھ رکھا جاتا تھا, ان کی چیزیں تک گھر سے ان کا کھانا آتا ہے, خدمتی ملتے ہیں. ایک خدمت کرنے والا بندہ ملتا ہے. ویسے ہی B کلاس میں آپ کو ملے گا, کیونکہ آپ B کلاس آپ کو مل رہی ہے, کوئی گریجویٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. اور نیچرلی کچھ چیزیں آپ عدالت سے بھی کہہ سکتے ہیں, اپنی اپلیکیشن دے عدالت میں ان کو یہ فیسلٹیز ہے, ہو سکتا ہے عدالت آرڈر کر دے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو جنرل صاحب, بٹ کوئکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ توشہ خانہ نوٹس ہی ہوگا اور کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, نوٹس ہی ہونا ہے. سو ابھی کتنے عرصے وہ میں اظہر صدیق صاحب کا میں نے ٹویٹ پڑھا, میں بڑا حیران ہوا. وہ تو کل جو ہے وہ جو کنوکشن ہے, جو سینٹنس ہے, اس کو سسپینڈ کرا رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے, اور میں تعجب ہوا کہ وہ اس قسم کی بات کس طرح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کل ہی یہ ختم ہو جائے گی, کل ہی ان کو آزاد کر دیا جائے گا. میں حیران ہوا کہ یہ بھی چیئرمین تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. جس طرح کے وکلا نے جس طریقے سے ان کا کیس پلیڈ کیا ہے, یہ توشہ خانہ والا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیفنس لیا ہی نہیں ہے. مجھے آپ زبیر صاحب بتا دیں کہ کیا ڈیفنس لیا ہے انہوں نے کوئی بھی ایسا ڈیفنس جس پہ ان کی وہ بیسکلی انہوں نے اپنا دفاع میں کوئی چیز تو کرتے نا, کوئی ایکسپرٹ وٹنس دے دیتے, کوئی اس قسم کی کمپیریٹیو انالیسس دے دیتے کہ جناب یہ فارم B ہے جو تمام لوگوں نے بھرا, یعنی 50 لوگوں کا جنہوں نے بھی جولری آئٹم کو نل رکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک فارم پیش کیا, کوئی کمپیریٹیو انالیسس دی ہے, کوئی بھی نہیں کیا. یہ کر انہوں نے دفاع کیا ہی نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ الٹا مروایا ہے. یعنی ٹیکنیکل کھیل کر اگر یہ آنیسٹی اور کیس لڑتے, لیکن سزا بھی ٹیکنیکلٹی پہ نہیں ہوئی. جی سزا بھی ٹیکنیکلٹی پہ نہیں ہوئی. ٹیکنیکلٹی پر کدھر ہوئی ہے کہ آپ کے خیال سے سزا بالکل میرٹ کے اوپر؟ دیکھیں انہوں نے اپنے وٹنس پروڈیوس کیے وہاں پر, فہرست تو دی, لیکن وٹنس جب آپ نے ڈیفنس وٹنس ہوتے ہیں نا, یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پھر جو ڈیفنس ہوتا ہے اس نے پیش کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے فہرست دے دی, وٹنس موجود نہیں تھے, کہتے ہیں ہمیں کل کی تاریخ دے دیں.
تو ٹائم نہیں دیتے اس کے لیے. ٹائم کہاں آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں نا, اس پر کورٹ نوٹس نہیں کرتا. ہوا میں تو نہیں پروڈیوس کر سکتے نا, یو گیو سم ٹائم. کورٹ میں لے کر آتے ہیں کہ جی یہ میرے ڈیفینس وٹنس ہے, یہ میری فہرست ہے, یہ لسٹ ہے, یہ میرے وٹنس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جناب وہ آئے نہیں, لے کر نہیں آئے لسٹ دینے کے بعد یوزلی. بٹ اینی وے زبیر صاحب کین ٹیل بیٹر. مجھے جنرل صاحب کی طرف چلیں, زبیر صاحب I'll take your comment on that. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرم پرائم منسٹر کے حوالے سے بڑی باز گشت ہے جنرل صاحب. جو پروسیس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے سامنے ہیں ایک ایسے اپوزیشن لیڈر جو انہی کی پارٹی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اور ہماری اطلاعات ہے کہ لڑنے کے لیے ان کو نوٹ بھی ہو چکی ہے PMLN سے. سو اس سے زیادہ فرینڈلی کون سا انٹرم پرائم منسٹر کا سلیکشن ہوگا آپ بتائیے ذرا. میں نے اس سے بہتر فکس میچ میں نے تو نہیں دیکھا جس کا آلریڈی فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس کے بارے میں فیصلے تو ہو چکے ہوئے ہیں, اب یہ صرف ان کا اعلان ہونا باقی ہے. ریاض صاحب بڑے محترم ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں ہمارے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی زیادہ مشورے کی کسی کو ضرورت محسوس ہوئی. ریاض صاحب کی میں بات سنی ہے, وہ کل ان کو بلا کے پرائم منسٹر بتا دیں گے کہ یہ لوگ ہوں گے, ریاض صاحب اپنا بیان دے دیں گے. کیونکہ رائے صاحب اس دوران تو ابھی تک تو وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ 10 سال الیکشن ہو تب بھی خیر ہے کوئی. تو یہ تو بڑی ایک بہت بڑا فکس میچ ہے, اور اس فکس میچ کا فائدہ صرف PDM کو ہونا ہے. جس میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ لٹکائیں گے اس کو جتنی ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنے بھی بات ہو رہی تھی, میں تو لیگل مائنڈ نہیں ہوں, لیکن جو میرے دونوں دوست ماشاءاللہ آئینی اور قانونی ماہر ہیں, ان کی بات چیت سن کے مجھے تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ عدالت میں جائے گا, اور عدالتوں میں جس طریقے سے ہمارا کام چلتا ہے وہ لمبا لٹکے گا. کتنا لٹکے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے رائے شاہ صاحب اور باقی صاحب ہم تسلی سے بیٹھے, جو بھی آئے گا وہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا آدمی آئے گا, کیونکہ اور فیصلے ہونے ہیں, اور وہ فیصلے سخت ہوں گے. فیصلے پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنا ہے, پاکستان کو اور بہت سے مسائل کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں, تو وہ شاید انٹرم سیٹ اپ میں ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اتنا ٹائم مل جائے گا PDM کو, ان مختلف جماعتوں کو, کہ وہ اپنے لیے جو بھی ان کا کارکردگی رہی ہے لوگوں کو شاید اس کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں. باقی دیکھیں اللہ کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے. رائٹ. زبیر صاحب جو بات حسن کر رہے تھے, ایک تو اس کے حوالے سے ضرور کامنٹ کریں. اینڈ توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹ ہیز اوپن ونڈو, جو ورڈکٹ ہے جس میں اور بھی کنوکشنز ہو سکتی ہیں. یور اوپینین. جی پہلی بات حسن کی ان کی اجازت سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت زبردست رپورٹر ہے, لیکن تھوڑا سا میں اگر اصلاح کر دوں, صحیح کر دوں ان کو فیکچولی. ابھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی گواہیاں نہیں پیش کی. وہ ایک جب جو کئی اپلیکیشن ہائی کورٹ میں جب انہوں نے تاریخ دی, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اس میں ڈیٹ دی جاتی ہے, 1 دن کا دیا جاتا ہے, یہ ٹائم رکھ دیتے کہ جی وٹنس کو بلاؤ. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ وکیل کہیں اور بزی ہوتا ہے, 1 دن کا ٹائم اگر نہیں ہو رہا تو اگلے دن رکھ دو, 2 دن کے بعد رکھ دو. یہ نارمل ہمارے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں بات ہے کہ جب ان کی وٹنس کی اس نے سائٹ کلوز کر دی, جج صاحب نے, جو ڈسٹرکٹ جج تھے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنی گواہان نہیں لائیں گے, آپ کی سائٹ کلوز کر دی. انہوں نے بسائڈ 4-5 اپلیکیشنیں فائل کی ریٹ کے جو ہائی کورٹ میں. اس میں ایک یہ تھا, ایک یہ بھی تھی کہ گواہان کی مجھے اجازت دی جائے اپنے گواہان لانے کی, جس میں میں اپنی ایویڈنس دوں, جو کہہ رہے ہیں بی فارم میں یا دوسروں کے لاتے کہ دی کہ فلانے لیڈر نے, فلانے پولیٹیشین نے, فلانے منسٹر نے یہ نہیں انہوں نے پیش کیا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ باقی تو انہوں نے 2 اپلیکیشنز کا فیصلہ کیا. ایک فیصلہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا, پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی یہ پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں گے, پھر سے اثر نو ریمانڈ کیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کیا ان کے پاس جورسڈکشن ہے اس کیس کو سننے کی ہے نہیں, نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ جی دوسری بات ان کی جو تھی اپلیکیشن کی, جج بائسڈ ہے, اس سے کیس ہٹایا, جب وہ ریجیکٹ کر دی انہوں نے. لیکن جو تیسری اپلیکیشن تھی کہ وہ واپس ان کو گواہان کی اجازت دی جائے, وہ پینڈنگ کر دی, اور کہا کہ جی یہ کل کیس ان کے پاس چلا جائے گا, اور کل ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر کہ یہ سائڈ ان کی لمیٹیشن کا ایشو, اور یہ فائل ہو سکتی تھی کمپلینٹ بائی ECP, اور صحیح آدمی نے کی یا نہیں کی, اس پہ فیصلہ کر کے میرٹ. تو یہ انہوں نے کر دیا. لیکن اب گواہان کی بات ہی نہیں, تو وہ اپلیکیشن تو پینڈنگ رہی, تو اب تو وہ اپلیکیشن انفرکچوس ہو گئی. کیونکہ دیکھیں چیف صاحب کو اگر تھا تو اس وقت اس کیس کا اس کا بھی فیصلہ کر دیتے کہ آیا وہ ان کو اجازت دیتے یا نہیں. اپیل میں ایک راؤنڈ تو لے سکتے ہیں نا, لیکن اپیل پہ آ گئی نا. دیکھیں آپ کو دونوں سائڈوں کو سن کے, دیٹ مینس انصاف تو نہیں ہوا نا آن دا فیس آف اٹ کہ ابھی وہ اپلیکیشن
एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो जज साहब हो सकता है रुक जाते कि जी वो एक एप्लीकेशन रह गई है, उस पे वो फैसला कर दें, उसके बाद में केस चला लो। लेकिन आप पॉइंट इज दैट फॉर्म बी का था ना, आप गवाह जो गवाह उन्होंने दिए हैं वो फॉर्म बी से मुतल्लिका नहीं थे। लेकिन दैट्स वन ओपिनियन, देखिए दो किस्म के गवाह होते हैं, आदमी पेश करता है, एक मैं खुद जो मैं कहता हूँ उसकी लिस्ट लेने की भी जरूरत नहीं होती, एक जो समन कराना होता है कोर्ट से ऑफिशियल विटनेस को। ऑफिशियल विटनेस के लिए आप हमेशा उनके नाम लिखते हैं, मैं अपने कोई विटनेस ला रहा हूँ उसके लिए नाम देने जरूरत भी नहीं होती कानून में, आप जी मतलब मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन एक तरीका होता है दे दें ओनली द एप्लीकेशन जिसको हमने समन कराना है, तो कि मैं उसको नहीं ला सकता उस विटनेस को, इसलिए मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि इस विटनेस को आप जज साहब आप बुला लें, सही वकालत कर रहे हैं। तो देखिए ना ये चीज जो है, अब मैं कह रहा हूँ कि जो फैसला, लेकिन बाद में जो चीज पता लगी कि 4 तारीख को इन जज साहब की छुट्टी एक्सेप्ट हो गई थी। अच्छा नहीं वो बाद में गए, ये तो 5 को फैसला है, उस वक्त ये लेटर जो हमें बाद में इन लोग मतलब जर्नलिस्ट वगैरह या आप लोगों के थ्रू दरवाजा, हमें खुद तो एक्सेस नहीं है, वो मिला कि 4 को उनकी 5 से 14 तारीख तक उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी, तो वो तो जा रहे थे, तो मतलब कि आप देखिए कि मतलब उनको 5 और आपकी हेस्टी डिसीजन। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि दोनों 8 महीने चले, नहीं मुझसे नहीं होता, चाहे 10 महीने चले, 8 महीने चले, मैं आपको केसेस दिखा सकता हूँ, इन्हीं नैब के केसेस साल चलते हैं जी, साल क्योंकि लिस्ट होती है 90-80 विटनेसेस की, वही आपको देनी चाहिए थी ना, कि लिंगर ऑन करना था ना, तो इतनी लंबी फहरिस्त देते आप नहीं, ये शुरू में दे देते, यहाँ तो शुरू में दे देते, शुरू में नहीं, असल में शुरू में देख लेते तो क्या है। क्रिमिनल केस में हमेशा लिस्ट जो डिफेंस विटनेस की लिस्ट होती है वो बाद में दी जाती है 342 के बयान के बाद, क्रिमिनल और सिविल में थोड़ा फर्क है ये।